السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دی ہب آف انفارمیشن۔ فرینڈس، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی شاکنگ ٹرو بیسڈ سٹوریز آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو الزبتھ فرٹزل کی کہانی بتاؤں گی جس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کو فرٹزل کیس بھی کہا جاتا ہے۔ الزبتھ فرٹزل صرف 18 سال کی تھی جب وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہوئی کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ غائب ہونے کے 24 سال بعد پولیس نے الزبتھ فرٹزل کو ڈھونڈ لیا، اور کہاں سے ڈھونڈا یہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ الزبتھ 6 اپریل 1966 کو آسٹریا میں پیدا ہوئیں۔ الزبتھ کے والد کا نام جوزف فرٹزل تھا۔ الزبتھ شروع سے ہی اپنے والد کے غصے اور مار پٹائی سے بہت تنگ تھی۔ الزبتھ جب 18 سال کی تھی تو وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کے گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس وقت ریسٹورنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن 29 اگست 1984 میں الزبتھ اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ دن ڈھونڈنے کے بعد جب الزبتھ کا کچھ پتہ نہیں چلا تو الزبتھ کے والدین نے اس کی مسنگ کمپلین درج کروا دی۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ الزبتھ کے گھر ایک لیٹر ریسیو ہوا جس میں لکھا تھا کہ میں الزبتھ اپنے دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بہت خوش ہوں، اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیٹر میں موجود ہینڈ رائٹنگ بھی الزبتھ کی ہی تھی۔ الزبتھ کے والد نے یہ لیٹر پولیس کو دے دیا، اور سب کو یہی لگا کہ الزبتھ نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا ہے اور یہ کیس کلوز کر دیا گیا۔ لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ الزبتھ اپنے ہی گھر کی بیسمنٹ میں قید تھی جس کے 8 دروازے تھے، اور دروازوں کی چابی صرف اس کے والد جوزف فرٹزل کے پاس تھی۔ الزبتھ 24 سال اپنے گھر کے چھوٹے سے بیسمنٹ میں قید رہی، اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا والد جوزف فرٹزل تھا، اور اس نے 24 سالوں میں الزبتھ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جوزف الزبتھ کے پاس ہر 3 دنوں کے بعد کھانا اور پانی لے کر جایا کرتا تھا۔ شروع میں جوزف الزبتھ کو بہت مارتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سیکشل ایبیوز میں بدل گیا۔ الزبتھ ان 24 سالوں میں 7 دفعہ پریگننٹ ہوئی، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا۔ الزبتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ میں قیدی بن کر رہنا پڑ رہا تھا۔ الزبتھ کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ سب اپنی بیٹی کے ساتھ 24 سالوں سے کر رہا تھا، لیکن کسی کو شک نہیں ہوا۔ لیکن کوئی بھی کرمنل پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ الزبتھ کے 7 بچوں میں سے ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ 3 بچے الزبتھ کے ساتھ قید میں رہ رہے تھے، اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ شیطان نما انسان 3 بچوں کو پیدا ہوتے ہی گھر کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ اس کی بیٹی الزبتھ کے ناجائز بچے ہیں جو وہ یہاں رکھ دیا کرتی ہے۔ ایک دن 3 بچے جو الزبتھ کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے ایک بچی جس کا نام کرسٹین تھا، قید میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تو الزبتھ نے اپنے والد کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ اس بچی جو کہ جوزف کی ناجائز اولاد تھی کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے۔ جوزف نے یہ بات مان لی اور بچی کو ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس بچی کی چھوٹی سی عمر میں کڈنی فیلئر ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز نے جوزف سے پوچھا کہ وہ اس بچی کے کیا لگتے ہیں، تو جوزف نے کہا کہ اسے یہ بچی سڑک پر ملی ہے۔ ڈاکٹرز کو اس بات کا بالکل یقین نہیں آیا، اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کو بھی جوزف کی بات کے یقین نہیں آیا، اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ جوزف اس انویسٹیگیشن سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر کی تلاشی نہ لے لے، اور اسی ڈر سے اس نے الزبتھ اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوزف اپنے 2 بچوں کے ساتھ تیسری بچی کو ہاسپٹل دیکھنے پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز کو جوزف پر پہلے ہی شک تھا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی، اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی، اور فائنلی 26 اپریل 2008 کو جوزف فرٹزل کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور 19 مارچ 2009 کو جوزف فرٹزل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس وقت جوزف فرٹزل اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کو ایک اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے جہاں ذہنی طور پر بیمار انسانوں کو رکھا جاتا ہے۔ بعد میں الزبتھ کا مکمل علاج کرایا گیا، اور 24 سال وہ جس ٹارچر سے گزری اسے دیکھتے ہوئے اسے نارتھرن آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر میں نئی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجیے، اور ساتھ میں میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔